اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کا مرحلہ بھی بالکل قریب آ پہنچا ہے، اور اس میں اس وقت جتنی سیاسی قوتیں اسمبلی میں ہیں، خاص کر کے صوبائی اسمبلیوں میں ہیں، وہ حصہ لینے کے لیے پر تول رہی ہیں۔ اب کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کے ممبران اسمبلی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ وہ اپنا ایک یا دو سینیٹر منتخب کروا سکتے ہیں، اور کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کے 2 ممبر ہیں، کسی کا 1 ممبر ہے، کسی کے 5 یا 6، اور وہ جو مطلوبہ ووٹ چاہیے سینٹ کے ممبر کے لیے وہ ان کے پورے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ سینٹ انتخابات کے لیے امیدوار ہیں اور انتخاب لڑنا چاہتے ہیں، تو اس کے 2 ہی رستے ہیں، یا تو کھلم کھلا پیسے کا استعمال کریں گے، یا کسی دوسری جماعت کی منت سماجت کریں گے۔ یہ دینی جماعتیں خاص کر کے جو سیاست میں حصہ لے رہی ہیں، اور وہ کسی نہ کسی نظریے اور عقیدے پہ بھی ہیں، جیسے جمعیت علماء پاکستان اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کرتی ہے، جمعیت علماء اسلام دیوبند مکتب فکر کی نمائندگی کرتی ہے، جمعیت اہل حدیث مکتب فکر کی نمائندگی کرتی ہے، ایسے ہی مجلس وحدت المسلمین اور ایک اور دو تین تنظیمیں اہل تشیع کے عقیدے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے نظریات کیا ہیں، اس پہ اس وقت بحث نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی اہل حدیث ہیں وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اپنے جلسوں میں، جمعہ کے اجتماعات میں، اپنے دروس میں، خطابات میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد بھی نہیں مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی غوث، نہ کسی قطب کا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کا کوئی علم بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی دیوار پیچھے کا علم بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اختیار تو بالکل ذرہ کے ایک تنکے کا اختیار بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مانگے، بے شک اللہ کے واسطے سے ہی مانگے، اور اس پہ بھی وہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ میرا اس وقت کوئی عقیدے پہ بحث کرنے کا بالکل موڈ نہیں ہے، لیکن ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث کے سربراہ جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، جو زیادہ تر ملتے ہوئے ہاتھ بھی ایک ہی ملاتے ہیں، کہیں 2 ہاتھ ملانے سے تعظیم نہ ہو جائے کسی کی، اور تعظیم دوسرے غیر خدا کی تعظیم ہی ان کے نزدیک شرک ہے۔ چہرہ مبارک پہ بھی ان پہ ہر وقت غصے کے آثار رہتے ہیں کہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں یہ بھی کوئی غیر خدا ہی ہے، تو خدا کے سوا تو کسی سے بظاہر لگتا نہیں ہے راضی۔ لیکن میں حیران ہوں کہ چوتھی 5ویں ٹرم ہے، وہ سینٹ کی سیٹ کے لیے نواز شریف سے راضی ہیں، اور نواز شریف کی مدد لینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ جمعیت اہل حدیث کی صوبائی اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں ہے، جمعیت اہل حدیث اپنے بل بوتے پہ سینٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ اب پنجاب میں سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم 34 35 یا 50 کے قریب سیٹیں درکار ہیں، اور دوسرے صوبوں میں بھی 15 20، کسی میں کم کسی میں زیادہ، لیکن جمعیت اہل حدیث کا پنجاب میں تو ان کی جماعت کے نام پہ، ان کی جماعت کے ٹکٹ پہ، بلکہ ان کی جماعت جو ہے اس کا کوئی ایک ممبر بھی ان کے نام پہ، خود ساجد میر صاحب بھی جمعیت اہل حدیث کے نام پہ اسمبلی میں نہیں ہیں، سینٹ میں، وہ مسلم لیگ کے سینیٹر ہیں۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اپنے دوست ہیں، ہنستا رہتا ہوں کہ یہ ویسے تو کسی سے مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی مدد ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے، لیکن سینٹ کی سیٹ کے لیے ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ بالکل بدل جاتا ہے۔ سینٹ کی سیٹ جمعیت اہل حدیث کی کوئی سیٹ صوبائی اسمبلی میں نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو مل جاتی ہے، تو آخر کوئی تو مدد کرتا ہے نا۔
اور وہ مدد کون کرتا ہے؟ اس نے کل اعلان کیا ہے سینٹ کی سیٹوں کا، وہ پاکستان کا بگوڑا ہے، نون لیگ کا مفرور قائد، نااہل، اور جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادق و امین ماننے سے انکار کر دیا، نہ یہ صادق ہے نہ امین ہے، جسے گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کہا سپریم کورٹ نے، جس قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے جو پاکستان کی دولت لوٹ کے بعد بھاگ گیا اور اب دھوکہ دے کے وہ علاج کے نام پہ جیل سے نکل کے فرار ہو گیا۔ اتنا شیر دلیر لیڈر ہے پاکستان میں۔ جب مشرف نے پکڑا تھا تو اس وقت وہ جدے کا ٹکٹ کٹا کے سودے بازی کر کے 10 سال کا لکھ کے دے کے جدے چلا گیا، اب وہ لندن پہنچ گیا۔ تو وہ بگوڑا جو ہے وہ جمعیت اہل حدیث کا مددگار ہے، وہ جمعیت اہل حدیث جو اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں مانتی، جن کی اپنی کوئی سیٹ نہیں ہے، اپنی سیٹ اور اپنی طاقت اور اپنے بل بوتے پہ وہ کوئی سینیٹر منتخب کروا ہی نہیں سکتے۔ ویسے اصولی طور پہ انصاف تو یہ تھا کہ جمعیت اہل حدیث ختم کر کے ساجد میر صاحب اپنے توحید پرست ساتھیوں کو، پاکستان کے اہل حدیثوں کو دھوکہ دینے کی بجائے مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے۔ جب کام بھی مسلم لیگ کا کرنا ہے، ٹکٹ بھی مسلم لیگ کا لینا ہے، سینیٹر بھی مسلم لیگ کا بننا ہے، مسلم لیگ کے ڈاکوؤں کی کرپشن بچانے کے لیے جلسے کرنے ہیں، ان کی کرپشن بچانے کے لیے ریلیاں کرنی ہیں، تو پھر سیدھا سیدھا مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے۔ سربراہ جمعیت اہل حدیث کے ہیں، کام مسلم لیگ کے چوروں کا کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ ہمارے ساتھ سٹیج پہ وہ ختم نبوت کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جمعیت اہل حدیث کے اور رہنما بھی، ہم ان کی قدر کرتے ہیں جو ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں، لیکن سوال ان سے یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دے رہا ہے، جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اس نے تو ختم نبوت میں نقب لگانے کی کوشش کی، لیکن آپ خاموش رہے، آپ بولے ہی نہیں۔ آپ تو شریعت کے لیے، دین کے لیے، قرآن و سنت کے لیے سیاست میں ہیں، یا صرف ایک سیٹ کے لیے سیاست میں ہیں؟ آپ پورے 5 سال میاں صاحب کے خاموش رہے، میاں صاحب کے غیر شرعی اقدامات کی تائید کرتے رہے، صرف خاموش ہی نہیں رہے بلکہ بھرپور تائید کرتے رہے، اس کو ووٹ دیتے رہے، اور ختم نبوت کے مسئلے پہ بھی آپ میاں صاحب نے جو کچھ کیا میاں صاحب کے ساتھ ہی کھڑے رہے۔ عبدالسلام قادیانی کی چیئر قائم کی، آپ نواز شریف سے ناراض بھی نہیں ہوئے، نواز شریف کے ساتھ ہی کھڑے رہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید اب آپ کبھی بھی اس کا ٹکٹ نہیں لیں گے، اس نواز شریف کا، اس لیے کہ نواز شریف کے کارنامے تو کھل کے ہمارے سامنے آ چکے، لیکن ایک سیٹ کے لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کو تو ویسے بھی پیسے کی کمی نہیں تھی، آپ کے پشت پناہ، آپ کے دستگیر تو سعودی بادشاہ موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو دستگیر نہیں مانتے، آپ کسی کو حاجت روا مدد کرنے والا نہیں مانتے، لیکن آپ کی مدد کرنے والے تو بادشاہ، سعودی بادشاہ موجود ہیں، آپ کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، آپ کے بہت سارے ساتھی اربوں پتی ہیں۔ اب پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو سینٹ کی سیٹ کی آخر اتنی کیا بھوک ہے کہ آپ سینٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایسے ایک تاثر تو یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے سارے وابیوں کی قیمت صرف سینٹ کی ایک سیٹ ہی ہے، ایک سیٹ پہ اپنا ایمان، اپنا نظریہ، توحید سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پہ میں اپنے اہل حدیث دوستوں سے درخواست کرتا ہوں ذرا اس نظریے پہ غور ضرور فرمائیں کہ ان کے لیڈر اور بڑے بڑے مولانا صاحبان جو نعرے لگاتے ہیں اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے، جو نظریہ ان کو دکھاتے اور سمجھاتے ہیں، کیا وہ خود بھی اس پہ عمل پیرا ہے؟ آپ کبھی مہربانی کر کے دیکھیں یہ کس طرح مریم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جو خدا کے سوا کسی کو نام ماننے کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ مریم کے پیچھے، مریم اور آصفہ کے پیچھے ملتان کے جلسے میں ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ مجھے ترس آ رہا تھا دیکھ دیکھ کے کہ کاش تمہیں تو مسلح پہ کھڑا کیا گیا تھا، تمہیں تو عزت دی گئی تھی، لیکن تم ایک سیٹ کے لیے ان عورتوں کے پیچھے، بے پردہ عورتوں کے پیچھے جو دمادم مست قلندر کے نعرے لگا رہی ہیں وہاں، یا ہیج مالو کے نعرے لگا رہی ہیں، یا تالیاں مار رہی ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اور عوام کو سامنے ناچ گا رہی ہیں، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے بڑی عجیب سی تصویر بنائے ہوئے ہیں۔ اور مجھے آپ کی اللہ کی عزت کی قسم شکل دیکھ کے ترس آ رہا تھا کہ کیا توحید پرست ایسے ہوتے ہیں؟
اور توحید پرستوں کے بارے میں تو مولانا ظفر علی خان کا شاید شعر ہے یا مولانا محمد علی جوہر کا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ رب سے دوستی ہو تو پھر ایسی ہو کہ دنیا کے کسی بادشاہ کی، کسی لیڈر کی، کسی سینٹ کی، کسی اسمبلی کی پرواہ نہ ہو، صرف خدا کے لیے کھڑا ہو، خدا کے لیے ہی کام کرے، چوروں کے لیے نہیں۔ اب پروفیسر ساجد میر صاحب غصے نہیں ہونا، یہ سارا کچھ میں آپ کو صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید کسی وقت بھی اندر کا وہ جاگ جائے اور آپ ان ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے دینی پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ساری جے یو آئی کو زرداری اور نواز شریف کے ہاتھوں، مریم اور بلاول کے ہاتھوں بیچ کے ان سے پیسے لے کے کبھی دھرنے کر رہے ہیں، کبھی ریلیاں کر رہے ہیں، کبھی جلسے کر رہے ہیں، تو یہ دنیا کا پیسہ کہاں تک ساتھ دے گا؟ یہ مفادات، یہ اسمبلی کی ممبریاں، یہ سینٹ کی سیٹیں، یہ کہاں تک ساتھ دیں گی؟ اپنے نظریے پہ رہیں، اپنا آپ کا جو نظریہ تھا اس پہ قائم رہیں، تاکہ آپ کے ماننے والے کم از کم یہ تو یقین کر لیں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پہ قائم بھی ہیں۔ آپ جب بات کرتے ہیں تو بات تو بہت بڑی دور تک چلے جاتے ہیں، آپ نبیوں تک چلے جاتے ہیں، ولیوں تک چلے جاتے ہیں، لیکن جب گرنے پہ آتے ہیں تو نواز شریف اور مریم اور آصفہ بھٹو اور بلاول جیسے شخص کے پیچھے کھڑے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، صرف ایک سیٹ کے لیے۔ کبھی اس پہ ضرور غور کریں کہ نظریاتی لوگ ایک سیٹ کے لیے اپنا نظریہ نہیں بیچا کرتے۔ جس دن دینی جماعتوں نے میری اس گزارش پہ غور کر لیا، انشاءاللہ اس دن میدان پھر دینی جماعتوں کا ہوگا۔ اور جب تک یہ سیٹیں، یہ نظریہ بیچتے رہے ایک ایک سیٹ کے لیے کہ ہم سینیٹر بن جائیں، اور سینیٹر بن کے آپ نے کیا کر لیا حضرت صاحب؟ کیا فائدہ کیا ہوا؟ وہ اسلام نافذ کروا دیا، وہاں آپ نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ بل پیش کیے، بس آواز اٹھائی، کو آپ نے حکمرانوں کو واضح و نصیحت کر کے کو راہ راست دکھا دیا۔ جواب نفی میں ہے کہ کچھ بھی نہیں، 5 سال ماں سوائے مراعات لینے کے، سرکار کی تنخواہیں لینے کے، جہازوں کی ٹکٹیں لینے کے، اور کھانے پینے کے ماں سوا تو سینٹ میں جانے کا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے غور فرمائیں، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ نظریے کی قیمت صرف ایک سیٹ نہیں ہوتی، نظریہ سیٹوں سے نہیں، اسمبلیوں اور سینٹ سے بھی بہت وراء الوراء ہوتا ہے۔